ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سلطان رضوی حنفی ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ حرام کیا ہوتا ہے، اس کا کیا گناہ ہے، اور یعنی کیا کیا کام کو حرام کہا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کے لیے تو پھر آپ کو تفصیلی علم دین جو ہے نا وہ سیکھنا ہوگا کہ حرام کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا. حرام کا جو گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی ایک حرام بندے کے کیے ہوئے کام پر ہمیشہ کے لیے جہنم ڈال سکتا ہے، اور یہ بندے کا اس کا حرام کا عذاب ہوتا ہے. اور حرام اگر آپ جنرل سمجھنا چاہیں کیا ہوتا ہے تو اس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی فرض کے اپوزٹ کام کرنا، یعنی کوئی ایسا فرض ہے کہ جو اسلام میں فرض ہے اس کو ترک کر دینا، اس کو نہ کرنا. تو اس طریقے کے کام کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے. مثال کے طور پہ کہ نماز فرض ہے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب اس نے جو گناہ کیا یہ حرام کے درجے کا کیا کہ اس نے نماز کو چھوڑا، کیونکہ نماز کو چھوڑنا حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی صحت مند ہے، اس کو روزے رکھنا فرض تھا، اس نے روزے نہیں رکھے رمضان کے، یعنی بلا عذر بھی نہیں رکھے، تو ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا اور یہ حرام کا گناہ کیا. تو ایک تو حرام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ فرض کام کی جو اسلام میں فرض ہو بندہ اس کو چھوڑ دے، اس کو ایک بار چھوڑنے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اسی طرح جو اسلام میں واجبات ہیں یعنی واجب ہیں ان کو جان بوجھ کر کئی مرتبہ چھوڑ دے، اس کی عادت بنا لے تو بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا کہ جس کو ڈائریکٹ قرآن حدیث نے حرام کر دیا اور منع کر دیا اس پہ عمل کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے جس پہ عمل کے حکم دیا اس کو نہ کرنا، ایک ہوتا ہے جس کو نہ کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کرنا. تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام کام کیا. مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا ہے، قرآن نے اس کو ڈائریکٹ منع کر دیا کہ شراب پینا جائز نہیں، تو اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کام حرام ہے. اسی طریقے سے گالی وغیرہ بکنا، تو جتنے بھی ناجائز گناہ کے کام ہیں آپ ان کو حرام کہہ سکتے ہیں کہ گالی بکنا اس کی ممانعت ہے، تو یہ کام مومن کو کسی کو گالی بکنا بے وجہ یہ بھی پھر حرام ہے. اسی طرح چوری کرنا یا دوسرے گناہ کے کام کرنا، جوا کھیلنا، کسی کا مال لے لینا ناحق، کسی کی وراثت اس کو نہ دے کے اس کو غصب کر لینا، تو یہ سب کام جو ہے وہ حرام ہے. جس کو قرآن حدیث نے ڈائریکٹ ناجائز کہا، حرام کہا، تو یہ کام حرام ہوتے ہیں. اور باقی آپ علم دین سیکھیں گے تو آپ کو اس کے قاعدے قانون اور ضابطے کی بنیاد پر پتہ چل جائیں گے فقہ کے اعتبار سے کہ کون کون سے کام آپ حرام کہہ سکتے ہیں، کون کون سے نہیں، اور کون کون سے حرام نہیں کہے جائیں گے. تو اس کی ڈیفینیشن آپ جب جانیں گے. فی الحال میں نے جو دو چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کو بتا دیا کہ فرض پہ عمل کرنا ہے، اس کو اگر کوئی ترک کر دے تو، یا پھر کوئی ترک کرنے والی چیزیں ہیں اس پہ اگر کوئی عمل کر لے تو اس کو کہہ سکتے ہیں. گناہ وہی ہے، جہنم کا بندہ اس میں حقدار ہوتا ہے. اور ہر حرام کام اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو وہ معاف ہو جاتا ہے کہ بندہ اس گناہ سے رک جائے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے پکے دل سے. اگرچہ وہ دوبارہ ہو جائے لیکن پھر بھی بندہ ہمیشہ توبہ کر کے نیت یہی کرے کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا، تو شیطان بہکا کے پھر وہ کام بندے سے کروا دے، پھر وہ توبہ کرے، نیت کرے کہ ایسا نہیں کرے گا. تو یہ سلسلہ توبہ کا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. بندے کو ہمیشہ توبہ اور سچی نیت کے ساتھ اس پہ قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ حرام کام پہ اگر بندہ مرے گا تو اس کا حساب ہوگا تو وہ پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. پتھر میں حسن لالے پرنوار